اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آیت 14 کا ہم لوگ شان نزول دیکھ رہے تھے کہ اس آیت کا شان نزول کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ جو معلوم ہمیں ہوتا ہے کہ وہ کیا ہے کہ اس کا سبب نزول یہ بیان کیا گیا ہے کہ مکے میں مسلمان ہونے والے بعض مسلمانوں نے مکہ چھوڑ کر مدینہ آنے کا ارادہ کیا، جیسا کہ اس وقت ہجرت کا حکم نہایت تاکید کے ساتھ کیا گیا تھا، لیکن ان کی بیوی بچے ان کے آڑے آ گئے اور انہوں نے انہیں ہجرت نہیں کرنے دی۔ پھر بعد میں جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے تو دیکھا کہ ان سے پہلے آنے والوں نے دین میں بہت زیادہ سمجھ حاصل کر لی ہے، تو انہیں اپنی بیوی بچوں پر غصہ آیا جنہوں نے انہیں عزت سے روکے رکھا تھا، چنانچہ انہوں نے ان کو سزا دینے کا ارادہ کیا۔ اللہ نے اس میں انہیں معاف کرنے اور درگزر کرنے سے کی تلقین کی کہ آپ ان لوگوں کو معاف کر دی تھی، اپنے بیوی بچوں کو، اور صبر کی تھی، اور انہیں کہا کہ درگزر کی تھی ان سے۔ اس لیے اس آیت کے شان نزول یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تمہاری بعض بیویاں اور بعض بچے تمہارے دشمن ہیں، بس ان سے ہوشیار رہنا، اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر کر جاؤ اور بخش دو تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، انما اموالکم، تمہاری مال اور اولاد تو سراسر تمہاری آزمائش ہے، اور بہت بڑا اجر اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے تمہارا، بس جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو اور سنتے رہو اور مانتے چلے جاؤ، اور اللہ کی راہ میں خیرات کرتے رہو جو تمہارے لیے بہتر ہے، اور جو شخص اپنے نفس کی حرص سے محفوظ رکھا جائے وہی کامیاب ہے۔ اگر تم اللہ کو اچھا قرض دو گے، یعنی اس کی راہ میں خرچ کرو گے، تو وہ اسے تمہارے لیے بڑھاتا جائے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑا ہی قدردان اور بڑا ہی بردبار ہے۔ وَعَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا ہے، وہ زبردست حکمت والا ہے۔ سورۃ الطلاق کا آغاز ہوتا ہے جو کہ مدنی سورہ ہے، جس کی 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نبی، اپنی امت سے کہو جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دینا چاہو تو ان کی عدت کے دنوں کے آغاز میں انہیں طلاق دو، ان کی عدت کے دنوں کے آغاز میں ان کو طلاق دو، اور عدت کا حساب رکھو، اور اللہ سے وہ جو تمہارا پروردگار ہے ڈرتے رہو۔ نہ تم انہیں ان کے گھروں سے نکالو اور نہ وہ خود نکلیں۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ وہ کھلی برائی کر بیٹھیں، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں۔ جو شخص اللہ کی حدوں سے آگے بڑھ جائے اسے یقیناً اپنے اوپر ظلم کیا۔ تم نہیں جانتے شاید اس کے بعد اللہ تعالیٰ کوئی نئی بات پیدا کر دے۔ اچھا، عدت عورت کی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ جب اس کو پہلی دفعہ طلاق ہوتی ہے تو اس کی عدت شروع ہو جاتی ہے، اور اس کی عدت جو ہے یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لا تخرجوهن من بیوتہن، کہ آپ نے ان کو پہلی طلاق دینے کے بعد بیویوں کو گھروں سے نہیں نکالنا۔ یہاں پہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، سال پہلے ہی گھر سے نکال دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد طلاقوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تو طلاق دینے کے بعد بیویوں کو گھروں سے نہیں نکالنا۔ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں رفاقت محبت ڈال دے، الفت ڈال دے، اور تمہارے دلوں کو ایک دوسرے کے لیے نرم کر دے، اور ممکن ہے کہ تم ایک دوسرے سے رجوع کر دو۔ اور یہ بھی حکم دیا جا رہا ہے اس کے اندر کہ یعنی کہ اگر وہ عورتیں خود سے نکل جائیں اور وہ عورتیں بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھیں یا بد زبانی اور بد اخلاقی کا مظاہرہ کریں جس سے گھر والوں کو تکلیف ہو، دونوں صورتوں میں وہ گھر سے نکالنا جائز ہوگا۔ اس صورت میں تم ان کو گھر سے نکال سکتے ہو کہ اگر وہ اس طرح کی عورتیں ہوں تو تب تمہارے پر تم پر کوئی زبردستی نہیں کہ تم ان کو اپنے گھروں میں ہی قید رکھو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ حدیں ہیں، جو شخص اللہ کی حدوں سے آگے بڑھ جائے اس نے یقیناً اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ یعنی احکام میں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیے ہیں یہ تمام اللہ کی حدیں ہیں، ان سے اگر جو کوئی بھی انسان تجاوز کرتا ہے تو اس کے نقصانات اس کو خود ہی دیکھنا پڑیں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگلے حصے میں کہ تم نہیں جانتے شاید اس کے بعد اللہ تعالیٰ کوئی نئی بات پیدا کرتے۔
یعنی مرد کے دل میں مطلقہ عورت کی رغبت پیدا کر دے اور وہ رجوع کرنے پر آمادہ ہو جائے، جیسا کہ پہلی اور دوسری طلاق کے بعد خاوند کو عدت کے اندر رجوع کرنے کا حق حاصل ہے۔ اسی لیے بعض مفسرین کی رائے ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صرف ایک طلاق دینے کی تلقین اور بیک وقت 3 طلاقیں دینے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ اگر وہ ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں دے دے اور شریعت اسے جائز قرار دے کر نافذ بھی کر دے تو پھر یہ کہنا بے فائدہ ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ کوئی نئی بات پیدا کر دے۔ اور اس کے مقابلے میں بعض علماء کہتے ہیں کہ رہائش اور نفقے کی جو تاخیر کی گئی ہے وہ ان عورتوں کے لیے ہے جو ان کے خامدوں نے پہلی یا دوسری طلاق دی ہو، یعنی کہ ان عورتوں کا نام نفقہ ہو جن کی ابھی پہلی اور دوسری طلاق چل رہی ہو، کیونکہ وہ ابھی شوہر کے ہی زیر تابع ہیں، کیونکہ ان میں خامد کی رجوع کا حق برقرار رہتا ہے، اور جس عورت کو مختلف اوقات میں 2 طلاقیں مل چکی ہوں تو تیسری طلاق اس کے لیے طلاق بائنہ ہے، یعنی کہ اس کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا ہے، تو اس کا نفقہ خاوند کے ذمہ نہیں ہوگا جب تیسری طلاق ہو جائے تو اس کو فوراً خاوند کے مکان سے دوسری جگہ منتقل کر دیا جائے، تیسری طلاق کے بعد، پہلی اور دوسری کے بعد نہیں ہے، کیونکہ خاوند اب اسے رجوع کر کے اسے اپنے گھر آباد نہیں کر سکتا ہے، اس لیے اب اسے خاوند کے پاس رہنے کا اور اس سے نفقہ وصول کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اس کی تائید حضرت فاطمہ بنت قیس کی اس واقعے سے ہوتی ہے کہ جب ان کے خاوند نے ان کو تیسری طلاق بھی دے دی اور اس کے بعد انہیں خاوند کے مکان سے نکلنے کے لیے کہا گیا تو وہ آمادہ نہیں ہوئی، بالآخر یہ معاملہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ نے یہی فیصلہ فرمایا کہ ان کے لیے رہائش اور نفقہ نہیں ہے، انہیں فوراً کسی دوسری جگہ منتقل ہو جانا چاہیے۔ تو جب تیسری طلاق ہو تو اس وقت تیسری طلاق کے وقت میں عورت کو شوہر کا گھر چھوڑنے کا حکم ہے، اس سے پہلے چھوڑنے کا حکم نہیں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، بس جب یہ عورتیں اپنی عدت پوری کرنے کے قریب پہنچ جائیں تو انہیں یا تو قاعدے کے مطابق اپنے نکاح میں رہنے دو یا دستور کے مطابق انہیں الگ کر دو، اور آپس میں سے 2 عادل شخصوں کو گواہ کر لو اور اللہ کی رضامندی کے لیے ٹھیک ٹھیک گواہی دو، یہی ہے وہ جس کی نصیحت اسے کی جاتی ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے چھٹکارے کی شکل نکال دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو چھٹکارا دلا ہی دیتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے۔ مطلقہ مدخولہ کی عورت کی عدت کتنا عرصہ ہے جی جس کو طلاق ہو جائے؟ 3 تین حیض۔ ہے۔ اور جس عورت کو حیض نہ آتی ہو پھر وہ کیا کریں؟ اس کی طلاق اس کی عدت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ میم 4 ماہ 10 دن۔ نہیں، وہ بیوہ کی ہے۔ تو میم 1 3 مہینہ مہینے۔ 3 3 ماہ 10 دن۔ حیض ہے تو پھر اس کی عدت، 3 حیض، جس کو حیض ہی نہ آتے ہو اس کا کیا ہوگا؟ اس کے لیے 3 ماہ۔ 3 ماہ۔ جی ہاں، ہمارے اندر ایک مسکنسپشن ہے کہ اس کی عدت ہی نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہے، عدت چاہے عورت عمر کے کسی بھی حصے میں پہنچ جائے، چاہے وہ کتنی ہی ضعیف کیوں نہ ہو جائے، عورت پر عدت کو لازمی ہے پورا کرنا، چاہے وہ بیوہ ہوتی ہے یا چاہے وہ مطلقہ ہوتی ہے، دونوں صورتوں میں اس کی عدت کو پورا کرنا لازم ہے، اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہ ہو، اور جو شخص اللہ پر توکل کرے گا اللہ اس سے کافی ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کر کے ہی رہے گا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ تمہاری عورتوں میں سے جو عورتیں حیض سے نا امید ہو گئی ہوں، اگر تمہیں شبہ ہو، یعنی کہ ذالک امر اللہ انزلہ الیکم ومن یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم لہو اجرا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہاری عورتوں میں سے وہ یہ آیت جی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہاری عورتوں میں سے جو عورتیں حیض سے نا امید ہو گئی ہوں، اگر تمہیں شبہ ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور ان کی بھی جنہیں حیض آنا شروع ہی نہ ہوا ہو، اور حاملہ عورتوں کی عدت ان کی وضع حمل ہے، یعنی کہ وضع حمل وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ، یعنی کہ جس وقت ان کا حمل ظاہر ہو جائے، یعنی کہ بچہ پیدا ہو جائے، اسی لمحے ان کی عدت ختم ہو جائے۔
کا نے کہا تھا کہ ادھر کہنے آؤ. مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ آپ لوگ اپنے مائک کا خیال کیوں نہیں رکھتے. اور حاملہ عورتوں کی عدت ان کی وضع حمل ہے. وہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا اللہ اس کے ہر کام میں آسانی کر دے گا. یہ اللہ کا حکم ہے جو اس سے تمہاری طرف اتارا ہے. اور جو شخص اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے گناہ مٹا دے گا اور اسے بڑا بھاری اجر دے گا. تم اپنی قوت کے مطابق جہاں تم رہتے ہو وہاں ان طلاق والی عورتوں کو رکھو اور انہیں تنگ کرنے کے لیے تکلیف نہ پہنچاؤ. یعنی کہ ان عورتوں کو تنگ کرنے کے لیے تکلیف نہ پہنچاؤ. اس سے مراد کیا ہے؟ ان متعلقہ وہ عورتیں جن سے رجوع کیا جا سکتا ہو ان کی بات کی جا رہی ہے. ان عورتوں کی بات نہیں کی جا رہی ہے جن کو طلاق بائنہ ہو گئی ہو، یعنی کہ جن کے ساتھ رجوع نہ کیا جا سکتا ہو. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تم اپنی طاقت کے مطابق جہاں تم رہتے ہو وہاں ان طلاق والی عورتوں کو رکھو اور انہیں تنگ کرنے کے لیے تکلیف نہ پہنچاؤ. اور اگر وہ حمل سے ہوں تو جب تک بچہ پیدا ہو لے انہیں خرچ دیتے رہا کرو. پھر اگر تمہارے کہنے سے وہی دودھ پلائیں تو تم انہیں ان کی اجرت دے دو. اب اس کے بارے میں کہ اللہ نے ان کا مقرر کر دیا حد کہ ان کو تم نے ان کی رضا کی ان کو دودھ پلانے کا معاوضہ دینا ہے. اور وہاں مناسب طور پر مشورہ کر لیا کرو. اور اگر تم آپس میں کشمکش کرو تو ان کے کہنے سے کوئی اور دودھ پلائے گی. اچھا کوئی مجھے بتائے گا کہ عورت جب دودھ پلاتی ہے تو اس کا رضا کے لیے پیسے کیوں دینے کا حکم ہے؟ جلدی بتائیے گا. کیونکہ وہ کھلانا پلانا جو ہے وہ مرد کی ذمہ داری ہے، اس لیے اس کو رضائیت کے پیسے دیے جائیں نہیں تو خاتون کو. وہ تو بچہ کھا پی تو کچھ نہیں، وہ تو ماں دودھ پلا رہی ہے. ماں دودھ بچے پلا رہی کو ہے. کھائے گی تو پلائے گی نا. جی ہاں، ماں کھائے گی تو پلائے گی نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ چلو جی بچے کو دودھ پلا رہی ہیں تو چلو جی خیر ہے، روٹی پانی سے ہی بہت ہو گیا گزارا، کچھ بس دے دو تھوڑا سا جو ہے تو ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو بھی اچھی خوراک کی ضرورت ہے. اگر نہ ہوتی تو اس کو اللہ تعالیٰ نے الگ سے اس کے لیے پیسے نہ مقرر کیے ہوتے. ٹھیک ہے. کشادگی والے کو اپنی کشادگی سے خرچ کرنا چاہیے. جس پر اس کے رزق کی تنگی کی گئی وہ اسے چاہیے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اسے دے رکھا ہے اسی میں سے حسب حیثیت دے. بہت اہم بات کہ جن کے ہاتھ تنگ ہوتے ہیں کہتے ہیں ہم کہاں سے اللہ کی راہ میں دیں، ہم کہاں سے صدقہ کریں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کے ہاتھ کو تنگ کر دیا ہے تو وہ بھی کیا کرے کہ وہ بھی اپنی حسب حیثیت اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے. کسی شخص کو اللہ تکلیف نہیں دیتا مگر اتنی ہی جتنی طاقت اسے دے رکھی ہے. اللہ تنگی کے بعد آسانی اور فراغت بھی کر دے گا ہر انسان کے لیے. اور بہت سی بستی والوں نے اپنے رب کے حکم سے اور اس کے رسولوں سے سرتابی کی تو ہم نے بھی ان سے سخت حساب کیا اور انہیں عذاب دیا، اندیکھا عذاب، سخت اندیکھا عذاب. اللہ تعالیٰ کے عذاب کے کون سے ہوئے؟ قحط کے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سخت قحط طاری کر دیا. پھر اللہ تعالیٰ کا آسمان سے بھی عذاب بھیجی گئی. اللہ تعالیٰ نے ایسے قوموں کو برباد اور تباہ کر دیا. بس انہوں نے اپنے کرتوت کا مزہ چکھ لیا اور انجام کار ان کا خسارہ ہی ہوا. ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے. بس اللہ سے ڈرو اے عقل مند ایمان والو، یقیناً اللہ نے تمہاری طرف ایک نصیحت اتار دی ہے، یعنی رسول جو تمہیں اللہ کے صاف صاف ایک کام پر سناتا ہے تاکہ ان لوگوں کو جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں وہ تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے آئے. اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اور اللہ تعالیٰ پھر انہیں وہاں سے بہترین روزی دے رکھی ہے وہاں پر. اللہ الذی خلق سبع سماوات، اللہ تعالیٰ پھر اپنے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور اسی کے مثل زمینیں بھی بنائیں. اس کا حکم ان کے درمیان اترتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بار علم کھیل رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو علم کے حساب سے کھیل رکھا ہے. یعنی جس طرح ہر آسمان پر اللہ کا حکم نافذ اور غالب ہے اسی طرح سے ہر زمین پر اس کا حکم چلتا ہے اور آسمانوں کی طرح 7 زمینوں کی بھی وہ تدبیر فرماتا ہے. یعنی کہ 7 آسمان ہیں تو زمینیں بھی 7.
अब वो कहाँ है, कौन सी है, अल्लाह इसको बेहतर जानता है। सूरत तहरीम का आगाज होता है जो कि मदनी सूरा है, जिसके 2 रकू हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन नबिय्यु, ए नबी, जिस चीज को अल्लाह ने आपके लिए हलाल कर दिया है उसे आप क्यों हराम करते हैं। अच्छा, इसके बारे में कोई बताएगा ये कौन सी चीज थी जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम कर दिया था। अपने ऊपर कि मैं इसको इस्तेमाल नहीं करूंगा। शहद था। शहद था, तो शहद वो क्यों, वो वाला शहद उन्होंने अपने ऊपर हराम किया था। अपनी वो बीवी के जी, हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा के पास जाते हैं तो वो इस वजह से बाकी बीवियों ने कहा था कि आपके मुंह से मकासीद की बुआ। ऊंचा बोलिएगा, फिर से बोलिए। शहद के अंदर क्या होता था। Then वो हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा के पास जाते थे ना, तो वो उनको शहद देती थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो बाकी बीवियों ने कहा कि आप सल्लम को कि आपके मुंह से मगाफिर की बुआ आती है। जी हाँ, तो उन्हें कहा कि ये जो मक्खी है वो शहद जो बनाती है वो मगाफिर का फूल जो है उसका रस चूस कर तो उस तरह का वो बनाती है और आपके मुंह से उसकी बू आती है। तो इस वजह से फिर उन्होंने अपने ऊपर शहद को हराम कर दिया, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उनको मना किया कि जिस चीज को अल्लाह ने हलाल किया है उसको खुद पर हराम ना करो। क्या आप अपनी बीवियों की रजामंदी हासिल करना चाहते हैं, और अल्लाह बख्शने वाला रहम करने वाला है। तहकीक क़द फ़रज़ल्लाहु, तहकीक अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए कसमों को खोल डालना मुकर्रर कर दिया है। अब कसमों को खोल डालने से क्या मुराद है, यानी कि कसम जो ले ली है उसको खोलने अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए ये मुकर्रर कर दिया है कि तुम इन कसमों को खोलो, यानी कि कफारा अदा करो। अब कसम का कफारा क्या है कि यानी कफारा अदा करके उस काम को करने का हुक्म दिया है जिसको ना करने की तुमने कसम खाई हो, इजाजत दे दी है। कसम का ये कफारा है कि कसम का ये कफारा है। और चनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कसम का कफारा अदा किया। और इस अमर में उलमा के माबैन इख्तलाफ है कि अगर कोई शख्स किसी चीज को अपने ऊपर हराम कर दे तो इसका क्या हुक्म है। जो कुछ उलमा के नजदीक बीवी के अलावा किसी चीज को हराम करने से वो चीज हराम होगी, ना उस पर कफारा है। अगर बीवी को अपने ऊपर हराम करेगा तो इससे इसका मकसद अगर तलाक है तो तलाक हो जाएगी, और अगर तलाक की नीयत नहीं है तो राजे कौल के मुताबिक कसम है। इसके लिए कफारा यमीन के अदायगी जरूरी है, यानी कि गुलाम को आजाद करना। अगर बीवी पर वो कसम उठाता है तो उसको फिर क्या करना पड़ता है कि गुलाम को आजाद करना पड़ता है। ठीक है, आगे चलते हैं जी। और कसम का कफारा क्या है कि कसम का कफारा है 10 मिस्कीनों को 2 वक्त का खाना खिला दे, या 10 मिस्कीनों में से हर एक को सदका फितर के मिकदार के मुताबिक उनको गंतुम या उसकी कीमत दे दे, यानी 2.25 किलो गंतुम या उसकी रकम दे दे। और अगर जो दे तो उसका दुगना तकरीबन 3.5 किलो जो दे। ठीक है, या 10 फकीरों को एक एक जोड़ा कपड़ा पहना दे। और अगर कोई ऐसा गरीब है कि ना खाना खिला सकता है ना कपड़ा दे सकता है तो फिर वो क्या करे, वो मुसलसल 3 दिन के रोजे रहे। तो ये कसम का कफारा है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि और याद कर जब नबी ने अपनी बाज औरतों से एक मुसलसल 3 दिन के रोजे मुसलसल या गैप हो सकता नहीं, आपको याद है कि जो कफारा होता है ना वो मुसलसल होता है। इसी तरह से जब जब रोजों का कफारा हम देते हैं तो उसमें भी मुसलसल रोजे हैं 2 माह के। ठीक है, उसमें अगर एक दिन की भी कमी आएगी तो फिर शुरू से रखने पड़ेंगे। ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं मैम, जी। ये जो पीरियड्स के होते हैं मतलब रह जाते हैं, ये भी लगातार रखने पड़ते नहीं हैं? नहीं, मैं इनकी बात नहीं करी। अगर रोजा रख कर किसी इंसान ने रोजा तोड़ दिया वो तो आपकी नॉर्मल है ना, उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर किसी का कफारा है रोजों का तो फिर अगर वो बीच में से हैज आ जाता है तो उसके लिए उसको क्या करना चाहिए, उसमें वो एक तबई है, उसमें उसको वो हासिल है कि वो बीच में वो डेज का गैप ले सकता है, अदरवाइज उसको वो गैप नहीं ले सकता कफारे के दरमियान। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अल्लाह ताला मैम जी 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 मैम जी है
हैज वाले दिन रोजा रखा हो तो अगर जोहर के बाद भी हैज हो जाए तो क्या वो रोजा रहता है या नहीं? आपकी अजान से 1 सेकंड पहले भी अगर आपका है स्टार्ट हो जाता है ना हैज 1 सेकंड पहले भी, तो आपका रोजा खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो रोजा आपका हो। उसका सेम यही मामला है कि जिस तरह से आपने 1 सेकंड पहले रोजा खुलने से 1 सेकंड पहले मुंह में खजूर डाल ली, रोजा टूट गया ना। तो जिस लम्हे जी जी आपसे वो शुरू हो गया, उसी लम्हे आपका रोजा टूट गया। अब अगर वो सब लोग समझते हैं कि हम रोजे को कैरी ऑन करें, हम नहीं खाएंगे, हम नहीं पिएंगे, ऐसा नहीं है ना। हमें कहीं पे हदीस में इसका हुक्म मिलता है, ये गलत है कि हम जी रोजे की ताजीम कर रहे हैं। ये एक नेचुरल है, अल्लाह ताला ने जब आपको इससे छुटकारा आपको दिया है। क्योंकि देखिए बहुत सी बातें हैं, आप इसको मेडिकली भी देखें तो इंसान को पूरा दिन के भूखा होता है, प्यासा होता है। मुमकिन है कि इंसान को वीकनेस फील हो रही हो, आपको दर्द हो रहा हो, आपको मेडिसिन की जरूरत हो, तो क्या आप बैठे रहेंगे इंतजार में? नो मैम। तो अल्लाह ताला ने हमारे लिए बड़ी आसानियां की हैं। मुझे कुछ अर्सा पहले ही मुझसे किसी ने सवाल किया था, किसी ने उनको कहा जी, इसी तरह वो किसी दर्स में बैठी हुई थी, उन्होंने कहा जी आप इन दिनों में ना बाकसरत वजू किया करें, तो आपको वजू करने की वजह से आपको नमाजों का सवाब मिलता रहेगा। मैं ये उनके लिए नहीं कह रही, बल्कि मेरी वालदा जब दर्स पे जाया करती थी, दर्स तदरीस के अंदर, तो उन्होंने भी अम्मी को यही कहा कि आप ना मुसलसल वजू करती रहा करें, तो आपको ना नमाजों का अजर मिलता रहेगा, मुसलसल मिलता रहेगा। तो अनफॉर्चुनेटली जब इंसान के पास इल्म की कमी होती है ना, तो हम हर तरफ चल पड़ते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मेरी वालिदा को समझ अता की, तो उन्होंने ये काम नहीं किया बात। तो ये सवाल मुझसे कुछ पहले भी, कुछ अर्सा पहले भी पूछा गया कि हम वजू कर सकते हैं, तो आप नापाकी की हालत में वजू कैसे कर सकते हैं? आप मुझे बताइए, आप पाक ही नहीं हैं मैम नहीं। तो आपका वजू कैसे होगा? कि तखफीफ अल्लाह ने की है, ये आसानियां अल्लाह ने की हैं आपके और मेरे लिए। हम कौन होते हैं दीन के अंदर इनोवेशंस कर करके नई चीजें गढ़ गढ़ के लाने वाले? तो फिर हुज्जतें भी आगे से ऐसी ऐसी बयान करने को बैठ जाती हैं कि मैं समझती हूँ कि वो यहूदी जिस तरह से थे ना, कि वो डट जाया करते थे, नहीं हम ही दुरुस्त थे। मैं कहती हूँ सिर्फ और सिर्फ तमाम फिरकों को छोड़ दीजिए, सिर्फ कुरान पढ़कर देखिए कौन सा आपका सवाल है जिंदगी का जिस सवाल का आपको जवाब भी नहीं। आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह 28 पारी कर लिए हैं। आप लोग मुझे बताइए कि कोई एक जिंदगी का सवाल है जिसका आपको जवाब ना मिला हो, जिसने कभी खोल कर ही नहीं कुरान पढ़ा, समझा ही कभी नहीं हो, तो उसको फिर क्या समझ आनी है? जी मैम, मेरा एक क्वेश्चन है। जी मैम, ये अक्सर इधर हमारी फैमिली में बहुत ज्यादा मतलब मसला हुआ रहता है ये कि औरत और मर्द की नमाज में फर्क है। तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा हर चीज का अलग अलग औरत और मर्द का बताया गया है ना तफसीर में, तो नमाज के बारे में ये तो नहीं कहा गया कि औरत इस तरह पढ़े, और अगर अच्छा फिर वो मुझे भी बात कुरान में बताइए, होता ना। चलें फॉर एग्जाम्पल अगर फर्क है भी, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कहीं तो हदीस में कहीं तो मौजूद होता ना कि उन्होंने कहा कि औरतें ऐसे पढ़े तो मर्द ऐसे पढ़े, कहीं तो लिखा होता, कहीं पर कोई एक तो हदीस होती ना। मुझसे ये जब सवाल करते हैं ना, तो कहते हैं जी वो आप, वो मुझे कहते हैं, ये भी सवाल अभी कुछ दिन पहले आया था, उन्होंने मुझसे कहा जी वो कह रहे जी आप कोई हदीस लेकर आए जिसमें लिखा हुआ है। मैंने कहा देखिए उनसे कहें, हमसे तो सारे ही हदीसें मांगते हैं ना, उनसे कहेंगे वो कोई एक ऐसी हदीस लेकर आए जिसमें ये लिखा हो कि औरत ऐसी नमाज पढ़े। अब जब ये बात आई तो फिर वो आगे से खामोश। अब कहाँ से हदीस लेकर आए? किसी हदीस में ऐसा लिखा ही नहीं हुआ कि औरत ऐसे बिल्कुल जमीन के ऊपर लेट कर सजदा करे। जी मैम। सजदा, देखिए सजदा जो है अल्लाह ताला ने, रब्बे कायनात ने आदम अलैहिस्सलाम की जब तख्लीक की उस वक्त फरिश्तों से भी सजदा करवाया, ठीक है? इसका मतलब आप लोग समझ लीजिए कि सजदे का तरीका शुरू से कायनात तख्लीक के वक्त से लेकर आज तक एक ही रहा है। उसमें मर्द और औरत के बारे में कोई फर्क नहीं है कि अल्लाह ने, कहते ना फरिश्तों को अल्लाह ताला ने सजदा करने को कहा, तो फिर क्या अल्लाह ताला को इल्म नहीं था कि औरतें भी आएंगी? नाउज़ुबिल्लाह। तो अल्लाह ताला ने क्या आदम अलैहिस्सलाम की बीवी को नहीं सिखाया कि सजदा ऐसे करना है? तो जी मैम, सजदा मैं सोच रही अल्लाह ताला ने शुरू थी। से ही बना कहा, इबादत के लिए अल्लाह ने फरिश्तों को भी कहा सजदा करो। तो सजदे का तरीका शुरू से ही यही रहा है, एक ही रहा है।
اس میں کوئی غلطی، کوئی ادھر ادھر کی ہیر پھیر نہیں ہے. آخر اللہ کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، کوئی ریلیکس ہو کے لیٹنا تھوڑی ہے. ایسے جو خواتین سجدہ کرتی ہیں وہ تو سو بھی جاتی ہیں، اور یقین کیجیے میں جانتی ہوں ایسی خواتین کو جو سجدہ ایسے سجدے میں پڑتی ہیں اور پھر ایسے ہوتی ہیں کہ پتہ ہی نہیں تراویح ہو رہی ہوتی ہے وہ سوئی نہیں ہوتی. آپ جس حالت میں سجدے کا حکم ہے اس حالت میں سجدہ کر کے سو کر دیکھیے نا، سو سکتے ہیں؟ آپ کو نیند آئے گی؟ تو اللہ تعالیٰ ہم کو رحم فرمائے. آپ لوگوں کو نہیں سمجھا سکتے اللہ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ ہدایت عطا فرمائے. اللہ رب. میم جی ایک کوشچن اور ہے. جی بولیے. میم جی کوشچن یہ ہے کہ چھوٹے ہوتے سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ جس دن ہمارے پیریڈس کلیئر ہو گئے ہیں بالفرض اس دن ابھی ہم نے غسل نہیں کیا تو سحری ہم کر سکتے ہیں، تو اذان کے بعد ہم غسل کر کے تو نماز پڑھ لیں، ہاں جی بالکل کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے. جی میم جی جزاک اللہ. آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان تتوبا الی اللہ، اے نبی کی دونوں بیٹیوں اگر بیویوں، اے نبی کی دونوں بیویوں اگر تم دونوں اللہ کے سامنے توبہ کر لو تو بہت بہتر ہے. اس میں حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی تھی کہ آپ کے منہ سے بدبو آتی ہے اس پھول کی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کہا کہ توبہ کر لو تو بہت بہتر ہے، یقیناً تمہارے دل چپ پڑے ہیں، اور اگر تم نبی کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو گی یقیناً اس کا کارساز اللہ ہے اور جبریل ہیں اور نیک اہل ایمان اور ان کے علاوہ فرشتے بھی مدد کرنے والے ہیں. اگر وہ پیغمبر تمہیں طلاق دے دیں تو بہت جلد انہیں ان کا رب تمہارے بدلے تم سے بہتر بیویاں عنایت فرمائے گا، جو اسلام والیاں، ایمان والیاں، اللہ کے حضور جھکنے والیاں، توبہ کرنے والیاں، عبادت بجا لانے والیاں اور روزے رکھنے والیاں ہوں گی. بیوہ اور قواریاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ ان کو عطا کر دے گا. اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان ہے اور جس پر سخت دل مضبوط فرشتے مقرر ہیں. سخت دل مضبوط فرشتوں سے مراد کیا ہے کہ ان کے دل اتنے سخت ہوں گے کہ ان کو کسی پر ترس نہ آئے گا. جنہیں جو حکم اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ جو حکم دیا جائے اس کو فوراً ہی بجا لاتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں فوراً ہی. یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، اے کافرو آج تم عذر و بہانہ مت کرو، تمہیں صرف تمہاری کرتوت کا بدلہ دیا جا رہا ہے. اے ایمان والو تم اللہ کے سامنے سچی خالص توبہ کرو، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہاری گناہ دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے داخل کرے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ نبی کو اور ایمانداروں کو جو ان کے ساتھ ہیں رسوا نہ کرے گا. ان کا نور ان کے سامنے اور ان کی دائیں توڑ رہا ہوگا. یہ دعائیں کرتے ہوں گے اے ہمارے رب ہمیں کامل نور عطا فرما، مکمل ہمیں نور عطا فرما. کامل نور سے مراد کیا ہے کہ یہ دعا اہل ایمان اس وقت کریں گے جب منافقین کا نور بجھا دیا جائے گا. جب وہ لوگ پل صراط پر ہوں گے تو وہ اس وقت اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں گے کہ اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں کامل نور عطا فرما کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے سے یہ نور چھن جائے. تو پھر یہ دعائیں کرتے ہوں گے اے ہمارے رب ہمیں کامل نور عطا فرما اور ہمیں بخش دے، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا النبی جاہد الکفار، اے نبی کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی مثال بیان فرمائی. یہ دونوں ہمارے بندوں میں سے دو شائستہ اور بہت ہی نیک بندوں کے گھر میں تھی یہ دونوں عورتیں. پھر انہوں نے خیانت کی، یعنی کہ ان کی بیویوں نے ان کی خیانت کی اور ان سے پس وہ دونوں نیک بندے ان سے اللہ کے کسی عذاب کو نہ روک سکے اور حکم دے دیا گیا اے اور وہ دوزخ میں جانے والوں کے ساتھ تم دونوں بھی دوزخ میں چلی جاؤ. وقیل ادخلا، تثنیہ کا صیغہ استعمال کیا جا رہا ہے یعنی کہ دونوں کی بیویوں کو کہا جا رہا ہے. وقیل ادخلا النار مع الداخلین، اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان فرمائی جبکہ اس نے دعا کی اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں مکان بنا اور مجھے فرعون سے اس کے عمل سے بچا لے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات عطا فرما. دیکھیے اس وقت فرعون کی بیوی ایسے ظالم شخص کے پاس انہوں نے زندگی گزاری
اور انہوں نے ان کے ایمان کی بات اللہ تعالیٰ کر رہی ہے. اب دیکھیے فرعون کی بیوی کا ذکر یہاں پر کیا گیا. اب اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اور مثال بیان فرمائی مریم بنت عمران کی جس نے اپنے ناموس کی حفاظت کی، پھر ہم نے اپنی طرف سے اس پہ جان پھونک دی، اور مریم اس نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور عبادت گزاروں میں سے تھی.